عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ محمد افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں چودھری غلام رسول اینڈ سنس آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوسرے چیپٹر کے دوسرے حصے میں پہلا حصہ روزے سے متعلق ہے، جبکہ اب ہم بات کریں گے دوسرے حصے کے بارے میں جو کہ نماز سے متعلق ہے۔ نماز پڑھنے سے ہم خدا کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بے انتہا یاد کرتے ہیں، اور پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر میں کن کن نمازوں کا ذکر ہے جو نفل نماز کی ذیل میں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ نماز جو 5 وقتہ نماز سے ہٹ کے ادا کی جاتی ہے وہ ہے نماز جنازہ۔ جنازہ کہتے ہیں کسی بندے کا فوت ہو جانا، اور نماز جنازہ کسی کے فوت ہو جانے پہ جو نماز ادا کی جاتی ہے اس نماز کو نماز جنازہ کہتے ہیں۔ اس نماز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس نے دنیا میں زندگی گزاری اور اب وہ اپنی زندگی گزار کے چلا گیا ہے، تو نماز جنازہ کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی لیے مغفرت کی دعا مانگی جائے اور اسے اعزاز و اکرام کے ساتھ دنیا سے رخصت کر دیا جائے۔ اور نماز جنازہ کا اس کے بعد دوسرا بڑا مقصد فوت ہو جانے والے کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کی جائے، یعنی افسوس کیا جائے، ان کے غم میں شریک ہو کر ان کے غم کو بانٹا جائے۔ ایسا کرنے سے معاشرے پہ بڑا مثبت اثر پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ پھر اس میت کو قبرستان لے کے جاتے ہیں اور اس کو سپرد خاک کرتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت مانگتے ہیں اور اللہ کے سپرد کر کے ہم واپس آ جاتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والا تم پر سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی بخش دے اور تمہیں بھی بخش دے، وانتم سلفنا ونحن بالآخر، ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو۔ اس دعا کے ساتھ ہم مسلمانوں کو دفن کر کے اپنے گھر لوٹ آتے ہیں۔ نماز جنازے کے بعد جو اگلی نمازیں نفل نمازوں میں شمار ہوتی ہیں ان میں ہے خسوف اور کسوف۔ یہ 2 نمازیں ہیں، خسوف اور کسوف۔ خسوف اس وقت نماز پڑھی جاتی ہے جب چاند گرہن لگتا ہے، اس کی 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں نفل کے طور پہ، اور کسوف اس وقت ادا کی جاتی ہے جب سورج گرہن لگتا ہے، اس کی بھی کم از کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ وقت کے مطابق 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 6 بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ کسوف اور خسوف نمازوں کے بعد اگلی نماز ہے تہجد۔ یہ عشاء کی نماز کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہ صبح صادق تک اس کا وقت رہتا ہے۔ جب کبھی بھی رات کے پچھلے پہر ٹائم ملے تو اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کو تہجد کہتے ہیں۔ اس کی بھی کم از کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ کی قید نہیں، لیکن لوگ عام طور پہ 2 سے 8 تک رکعات کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے بعد نفل نمازوں میں اگلی نماز ہے اشراق، کہ رات گزری، فجر ہوئی، فجر کی فرض نماز ادا کی گئی، پھر سورج طلوع ہوا، سورج طلوع ہونے پر جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے بطور نفل اس کو اشراق کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فجر کی نماز ادا کی پھر اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر اس نے 2 رکعت پڑھی تو پھر اس کو ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ اشراق پڑھی جاتی ہے سورج کے طلوع ہونے پر 15 سے 20 منٹ کے بعد، لیکن چاشت بالکل اس وقت پڑھی جاتی ہے جب دن اچھی طرح روشن ہو جاتا ہے، یعنی زوال کے وقت سے پہلے کسی بھی وقت 2 رکعتیں یا زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں چاشت کے طور پر۔ اسی طرح ظہر کا وقت، عصر کا وقت، پھر مغرب ادا کی جاتی ہے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد 6 رکعت نماز ادا کرنا، اس نماز کو نماز اوابین کہا جاتا ہے۔ جو بندہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد 6 رکعت اوابین کے پڑھتا ہے اس کے لیے 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کا نام ہے استسقاء۔ استسقاء کہتے ہیں پانی طلب کرنے کو، جب قحط سالی آ جائے اور کھانے پینے کے لیے سامان میسر نہ ہو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت طلب کرنے کے لیے جو کھلے میدانوں میں نماز ادا کی جاتی ہے اس نماز کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد،
تحیہ کا مطلب ہوتا ہے نیت کرنا. جو بندہ وضو کرتا ہے، وضو کر کے جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اپنے ظاہر و باطن کی طرف توجہ کر کے، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں. اور جو مسجد میں داخل ہونے پر اللہ کے حضور نماز کا ہدیہ پیش کرتا ہے، اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں. اسی طرح آخر پہ آخری نفل نماز ہے کہ جب بندہ پریشان ہو جائے، حاجت مند ہو جائے، حاجت کو پورا کرنے کے لیے جب اللہ کے حضور نفل نماز ادا کرتا ہے، اس نماز کو نماز حاجت کہا جاتا ہے. تو اسی طرح پیارے بچوں، وہ بندہ جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اپنے دیگر ضروریات کو پورا کرتا ہے، ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، پھر بھی اس کے پاس وقت بچ جائے تو اسے ان نفل نمازوں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے.